الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر أو كما قال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما منك درود اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجري وأذن صف صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والرقى والحلم والكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نعت صحرا پیر کامل کامل اہلا رہنما جس نے ختم نبوت میں پہلا دیا جس نے ختم نبوت میں پہلا دیا ایسے خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر یہ خصوصی فضل و کرم ہے. الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم اللہ کے گھر میں حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا اہل بیت اطہار سیدنا مولانا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظیم نسبتوں سے منسوب یہ محفل کے اندر ہم موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری حاضری قبول فرمائے. اس کا زیر بن کر ذکر نہ ہوں اور دیکھیں آپ حضرات سے مجھے اپنے وقت میں رہتے ہوئے چند ضروری اور فکری باتیں کرنی ہے. آپ کا تعاون یہ مجھے درکار ہے کہ آپ صرف مجھے دیکھیں. کوئی محفل میں آئے کوئی محفل سے جائے آپ نے ادھر ادھر گردن نہیں کرنی ہے. آپ نے مجھے دیکھنا ہے اور میں آپ کے پیارے چہرے کو انشاءاللہ دیکھتا رہوں. اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ ہم اس کے گھر میں خیر و عافیت کے ساتھ محرومین کے ذکر سے منسوب محفل میں موجود ہیں. یہ اس کی توفیق ہے کہ اس کی مہربانی ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر بلا مبالغہ لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو بستر پر ہیں، آکسیجن لگا ہے،
کوئی وینٹیلیٹر پر ہے، کسی کو نلکیاں لگی، کوئی آئی سی یو میں ہے، کوئی ہاسپٹل کے اندر ہے، کوئی بیچارہ ناجائز الزامات اور مقدمات کی وجہ سے جیلوں کے اندر پڑا ہے، لاکھوں افراد، کوئی معذور ہے، کوئی زخمی ہے، کوئی پریشان حال ہے، جب تک کوئی چلا نہ سکے تو کوئی چل نہیں سکتا، ایسے بھی لوگ مصنوعی سانس نہ ملے تو وہ سانس نہیں لے سکتا، اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتا، ایسے لاکھوں لوگ۔ یہ میرے رب کی مہربانیاں ہیں کہ اس نے ہمیں ہر قسم کی تکلیف سے بچا کر اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ کہہ دو الحمدللہ، دل سے کہہ دو۔ اور اللہ کے یہ وعدہ ہے، وہ مفتی صاحب نے مجھے وظیفہ دے دیا تھا، وہ پیر صاحب نے وظیفہ دے دیا تھا، تو وہ بھی قرآن و حدیث کی وظیفے دیتے ہیں، تو ان کی بات پر اعتماد کرنا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے۔ یہ رب کا اپنے کلام میں وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، دو تاکید ہے، تم شکر ادا کرو گے میں ضرور تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تو جو چاہتا ہے کہ ہم ہاسپٹل سے بچیں، بستر سے بچیں، ناجائز مقدمات کی وجہ سے جیلوں میں جانے سے بچیں، دیگر مسائل اور عالم سے بچیں، اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں ہمارا رب اپنے گھر کا مہمان بناتا رہے، تو وہ کہہ دیا الحمدللہ۔ اب دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، جب دل چاہتا ہے اٹھ کے ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، ہضم بھی ہو جاتا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ پی لیتے ہیں۔ واللہ کروڑوں نعمتیں ہیں رب کی، شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا ذکر کرتا ہے، بات مان کے روشنی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہو نا تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت تو وہ تو آپ نے گن لی، نعمت ایک مطلب گن لی ہم، اللہ فرماتا ہے تم ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، ایک نعمت تو ایک ہے، شمار تو ہو گیا، کیا مطلب؟ فرمایا اللہ کی ایک نعمت کے ضمن کے اندر جو نفع اور جو ثمرات اور جو باتیں فائدہ پہنچا رہی ہے نا، اس کا تم احاطہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر زبان کے اندر ذائقہ ہے، کئی مرتبہ بخار کی وجہ سے دیکھو پھر باتیں کرو، مجھے باتوں میں کوئی توجہ ہی کرتے، کیونکہ مجھے یہ رسمی تقریر کرنے کے لیے نہیں ہے، میں ماں باپ کے ساتھ مشغول میں بات کر رہا ہوں، پیسے لے کر بھی تقریر کرنے کے لیے آیا، 1 گھنٹہ میں پورا کروں گا، آپ اتنے مجھے پیسے دے سکتے، اللہ کا فضل ہے، ایسی میں کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا، صرف رسول اللہ کی نظر کرم سخی کی چوکھٹ کو چومنے کے لیے میں حاضر ہوں، تو پھر ہمارے کچھ تقاضے ہیں کہ آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ 15-16 سالوں میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کبھی کسی سے پیسوں کا سوال کیا پورے پاکستان۔ یہ تعریف سے نعمت کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دل سے آپ کے پاس آئے نا تو آپ اخلاق کی فرض اس کی ایک بات پر توجہ ہو، صرف میں اپنے رب کی رضا کی اور اس کے محبوبین کی نظر کرم کی راہ پہ توجہ۔ فرمایا مثال کے طور پر جو زبان کے اندر ذائقہ ہے، بخار آ جائے اللہ نہ کرے، منہ خراب ہو جائے، ذائقہ کبھی نہیں آتا، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو فرمایا جو اللہ نے تمہیں جو زبان میں ذائقہ عطا کیا اس کے ضمن میں اتنے فوائد ہیں کہ تم شمار نہیں کر سکتے۔ ایک آنکھ ہے، اس آنکھ کے ضمن میں کتنے فضائل ہیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ جو آنکھ کا پردہ ہے نا، جب دل چاہتا ہے ہم کھلا رکھتے ہیں، دل چاہتا ہے بند کر لیتے ہیں۔ ایسے بھی مریضوں کو دیکھا کہ جن کی آنکھ کا پردہ اب اپنی مرضی سے رکتا نہیں ہے، بات کر کے کیا کیا۔ میں تو حیران ہوں، پچھلے دنوں پتا چلا کہ ایسے بھی مریض ہیں کہ منہ کے اندر تھوک نہیں بنتا، تو انہیں آرٹیفیشل کوئی چنگم وغیرہ فراہم کی جا رہی کہ ان کے منہ میں تھوک بنے، کیونکہ اگر انسان کے منہ کے اندر تھوک نہ بنے تو اس کا منہ مکمل طور پر سوکھ جاتا ہے،
اور اس کے گلے میں کانٹے چبھتے ہیں کہ رب کا انعام تو دیکھو یار کتنی نعمتیں. قرآن نے تبھی تو ذکر کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو میں اس لیے گفتگو کی ابتدا میں بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ اور مجھ پر کتنا میرے رب کا فضل ہے. جو دل چاہتا ہے کھاتے ہیں, جو دل چاہتا ہے پیتے ہیں, جس طرف جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں, سب کچھ ہماری مرضی سے ہمیں مل رہا ہے. تو جب اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہوں اور جو آج آپ اور میں اس مسجد میں موجود ہیں, یہ صرف رب کا انعام ہے, اس کا فضل ہے, اس کی مہربانیاں ہیں. تو اے انسان, جب رب تجھے اتنی نعمتیں عطا کرے اور بار بار جب تجھے اپنے گھر پہ بلائے نا, تو تیرا یہ اخلاقی فرض بنتا ہے کہ تو وفا کرتے ہوئے اب رب کی فرما برداری کی طرف اپنے آپ کو گامزن کر اور اس کا اہتمام بھی. اب دیکھیں, آپ کو مجھے جیسی دعوت ملتی ہے ویسی ہم ڈریسنگ کرتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی دعوت ہے ہمیں اہتمام سے جانا چاہیے, لیکن جنرلی ہمارا مسئلہ ہے یار فلاں مجھے بڑی دعوت میں جانا ہے, ہال کی دعوت میں جانا ہے, گھر کی دعوت میں فرق ہوتا ہے. رب کے گھر سے بڑا کوئی گھر نہیں ہے, اور رب العالمین جس سے بلایا تو اس سے بڑا کوئی بلاوا نہیں ہے. تو دیکھیں, جب رب کی بارگاہ سے بلاوا آئے نا اس کے گھر کے اندر, اور اس کے محبوب کا دعوت نامہ بھی ساتھ شامل ہو جائے, کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجا رہا ہے. یہ حق ہے کہ کوئی شعر نہیں, اس کے حق ہے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتا. تو جب آپ نماز کے لیے آئیں, اور بالخصوص جب مسجد کے اندر کوئی پروگرام ہونا تو اس میں جب آئے نا, تو آج سے آپ نے اہتمام کرنا. تو میری جو گفتگو کی ابتدا ہے نا 15 منٹ, اس میں نے یہی بات کی ہے کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم یہاں پہنچے. آپ کی میری تو بات نہیں, کروڑوں بندوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا, صحت دی, تندرستی بھی دی, عافیت. ہم بستر پر ہوتے اللہ نہ کرے کیسے آتے ہیں, کوئی بیماری لگی ہوگی آکسیجن لگاؤ تو کیسے مہربانی ہے نا. تو اس کا پھر اہتمام بھی ہمیں کرنا چاہیے. اب آپ کو پہلی مرتبہ یہ گفتگو شاید مجھ سے سن رہے ہیں, اس لیے کوئی آپ پر حکم نہیں لگتا, نہ میں حکم لگانے کی میری کوئی اوقات ہے. کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں کتنے کے سروں پر ٹوپیاں ہیں, توجہ نہیں ہے مجھے. رب کی بارگاہ سے بلاوا آئے, حضور کی بارگاہ سے بلاوا آئے, اور توجہ نہیں کرتی. اچھا پھر اگر تھوڑا آگے آتے تو مسجد کی ٹوپیاں میں بھی ہم بیٹھے ہیں, کوئی حکم نہیں لگتا. ولیمے میں اس ٹوپی میں جو جائیں گے, یہ ٹوپی میں تو ولیمے میں جائیں گے, بولے تو کسی ہوٹل میں دعوت میں جائیں گے یا فنکشن. تو اللہ کے گھر میں دعوت آئی تو کوئی ٹوپی نہیں تھی, مسجد کی ٹوپی پہن کے بیٹھے. کہیں مرتبہ ہے نا تب تربیت. پھر میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو باوضو بیٹھے ہیں کہ وضو کر کے میں محفل میں جاؤں؟ پتہ ہی نہیں. کتنے لوگ ہم میں سے ایسے جو خوشبو لگا کر آئے, کیا میں خوشبو لگا کر جاؤں گا, مجھے میرے رب نے بلایا, میرا آقا نے مجھے بلایا. میں آپ کو یہ عرض کروں, دل دکھتا ہے حضور کے غلاموں اہل سنت, اگر اب تک ہماری ان باتوں پر تربیت نہیں ہے تو آگے اور کون سا ہم کام کریں گے. یہ چیزیں بھی کوئی سکھانی پڑتی, یہ کانسیپٹ بھی کلیئر نہیں ہے تو پھر ہم نے کیا سیکھا. ہمیں تو ابھی بہت بڑا بڑا کام کرنا ہے, لیکن ادب ہوگا, اہتمام ہوگا. آپ کی ڈریسنگ, آپ کا چہرہ, آپ کی خوشی, آپ کا اہتمام و انصرام بتائے گا کہ آپ کو رب کے بلانے پر خوشی کتنی ہے. ہماری ڈریسنگ بتاتی ہے نا کہ ہم کون سے ایونٹ کے اندر جا رہے ہیں. تو آج کی گفتگو میں جو پہلا پیغام میں اپنے لیے اور آپ حضرات کے لیے ملا ہے, پہلا پیغام یہ ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم جب بھی محفل میں آئیں گے تو انشاءاللہ گھر سے وضو کر کے آواز نہیں کیا. اس نصیبے کی یہ باتیں آپ کو مل رہی ہیں, خوشی خوشی آئیں گے. مجھے میرے رب نے بلایا, مجھے میرے آقا نے بلایا, اہتمام سے گھر کی اچھی ٹوپی پہن کر آئیں. میرے پاس اب تک پیسے نہیں ہیں, میرے پاس اب تک ذاتی مکان نہیں ہے, میرے پاس اب تک فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے,
اے حضور کے امتی، یہ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، جیسے کٹ گئی اور بھی کٹ جائے گی، حالات اللہ کے حکم سے بہتر ہو جائیں گے۔ اگر آزمائش پہ تو نے صبر کیا تو خدا کی بارگاہ سے تجھے اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، لیکن یاد رکھ تو ان دنیاوی معاملات کی وجہ سے اس عظیم نعمت کو بھول گیا کہ یار دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا، دامن مصطفیٰ مل گیا، اس سے بڑھ کر اور کون سی نعمت ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ جذبات میں بات نہیں کرتا، یہ باتیں ہوں گی تو پھر درود پڑھنے کا مزہ ہے، پھر آپ کو جب سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہیں گے تو اندر سے سکون ملے گا کہ میرے مولا تیرا کرم ہے، کم و بیش 12 اللہ کے انبیاء، کم و بیش 12 اللہ کے انبیاء علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا تو ہمیں اپنے حبیب و امتی بنا دے۔ یہ کرم نہیں کہ بن مانگے رب نے ہمیں دامن مصطفیٰ عطا کر نے مانگا تھا رب سے، بولو ہمیں تو ہوش بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، عالم ارواح کا یاد بھی کچھ نہیں، واللہ میں لفاظی نہیں کرتا، میں جوش خطابت میں بات نہیں کرتا، حق ہے یاد میری جواب نہیں ہے، اللہ اپنے فضل سے سب معاملات حل کر دے گا، بہتر ہوگا انشاءاللہ، فکر نہ کریں، آپ بھی تو قریب مستقل ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا زندگی میں کہ ان کو کوئی بات عرض کی وہ پوری نہ ہوئی، اس بات کے شہزادہ ہیں، عرض کر دو بس، ان کو کہتے حضور آپ دعا کر اللہ کی بارگاہ میں ہم کمزور لوگ ہیں، آپ دم کریں، کبھی بھی بیمار ہو سخی پہ چلے جاؤ، حضور خوب مار دے، دم کر دیں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، دم کروا دے سخی، کوئی بھی مسئلہ بسے عرض کر دیں، سالے سوال پیش کی حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں، حل ہو جائے گا۔ اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں حضور کا نام رکھنا ہے، واللہ حضور جو امتی ہو گئے ہم، اس سے بڑی اور کیا نہیں، دنیا میں ہم آئے تو ہماری تقدیر ہو کہ ہمارا نام رکھا جائے یا اذان کے ذریعے مبارکباد دی جائے، سب جگہ ہمارے یہی تعارف ہے کہ رسول اللہ کو امتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ جو فرشتے موجود ہیں ہمارے ساتھ کرام کاتبین، انہیں بھی پہلے ہمارا یہ تعارف عطا کیا گیا کہ یہ جو تم دونوں کاموں پر بیٹھے ہو نا، یہ کسی عام آدمی کے کاندھے پر نہیں بیٹھے، یہ رسول اللہ کے امتی کا کاندھا ہے۔ پھر جب ملک الموت میں ہمیں لینے کے لیے آئیں گے نا تو ان کے پاس بھی پہلے ہمارا تعارف پہنچا ہوا یہ حضور کا امتی ہے۔ قبر کے اندر منکر نکیر آئیں گے نا انہیں پہلے تعارف پہنچا ہوا یہ حضور کا امتی ہے۔ اس سے بڑے تو کیا نعمت چاہیے، ہم اس پر ناشکری کریں کہ گھر نہیں ہے میرے پاس جاب نہیں ہے، میرے پاس کام نہیں۔ اگر یار دنیا سکون کی جگہ ہوتی تو کبھی حضور کی آل کے ٹکڑے نہ کیے جاتے، حضور کے صحابہ کے جسم کے ٹکڑے نہ ہوتے، امیر طیبہ کے جسم کا حوصلہ نہ ہوتا، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جہش، حضرت انس بن نضر اور بڑے بڑے صحابہ کے جسم کے اعضاء کو جدا نہ کیا جاتا، ایک ایک دن کے اندر اللہ کے 70 انبیاء کو کاٹا نہ جاتا، ایک ایک دن میں اللہ کے 70 انبیاء کو کاٹا ہے۔ یہ دنیا سکون کی آمد گاہ نہیں ہے، یہ صبر اور آزمائش کا معاملہ ہے۔ ہاں اس طرف نسبت رکھنا کہ یا رسول اللہ جو آپ نے اپنی توجہ سے اور رب کی بارگاہ سے ہمیں اپنا امتی بنوا دیا نا، حضور اس نسبت پر کبھی کوئی کمی نہ آئے، باقی دنیا تو گزر رہی ہے، یا رسول اللہ جب میری روح نکلے تو دیدار آپ کا ہو، میری زبان پر کلمہ تحقیق اصل یہ ہے، اصل یہ فوکس ہے، وقت بڑا نہ ہے۔ اور یہود و نصارہ، لبرل، سیکولر، قادیانی، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، یہ تو چاہتے یہی ہیں کہ حالات ایسے ابتر کر دیے جائیں، آپ کو یہ سازش ہے، ان کو اسٹیبل نہ ہونے دیا جائے، اور پاکستان ایک طاقت اسلام کے نام پر بنی تو اس کو تو اس طریقے سے ہمیشہ متسلسل رکھا جائے تاکہ اہلیہ پاکستان حضور کے ناموس کی بات ہے، حضور کے ختم نبوت کی بات ہے، حضور کے صحابہ کی عزت کی بات ہے، حضور کے اہل بیت کی عظمت کی بات ہے، قرآن کے تقدس کی بات ہے۔ یہ قوم کے بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں 2 روٹی کا پتا، روٹی کیسے کمائیں، یہ ان کی سازش ہے۔ کاش ایک ایک حضور کا امتی اس بات پر فوکس کرے کہ
کہ مہنگائی ہو کہ سستائی، میرا گھر کرایہ کا ہے کہ میرا گھر ذاتی ہے، رہنا کتنا ہے دنیا میں یار، کتنا جینا ہے یا رسول اللہ، جو نسبت مجھے آپ کی ملی ہے نا یہ سلامت رہے، اور بندہ ہمیشہ ہر لمحے دن ہو یا رات اپنے اوپر یہ کیفیت تاری کرے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس پر فوکس ہو، اس پر فوکس ہو بندہ۔ یہ میں آپ کو موٹے موٹے حل دے رہا ہوں، یہ تعویذ بھی ہے، یہ وظیفہ بھی ہے، یہ دم بھی آپ کا۔ اگر الجھے رہیں گے کبھی حضور کی نسبت کا خیال نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ خود فیصلہ کریں۔ ایک طرف دنیا میں سب سے زیادہ پیسے والا آدمی ہے، سب کچھ آسائش اس کے پاس ہو، اور ایک طرف آپ ہی کے حیدرآباد کے کوئی چھوٹے علاقے کے اندر کوئی چھوٹے سے مکان پہ رہتا ہوگا اور اس کا گھر بھی خود کا نام ہے، دونوں حضرات سامنے ہیں، ایک طرف سب آسائش عیاشیاں موجود ہیں، ایک طرف وہ چھوٹے سے مکان میں جس کے بعد پنکھا بھی موجود نہ ہو بالفرض، لیکن جو بالکل چھوٹے سے مکان میں اس کے سینے میں حضور کی محبت ہے، اللہ نے اپنے حبیب کی محبت اس کو دے دی، اور وہ مال و دولت میں نہا رہا ہے لیکن اس نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا۔ آپ سچ سچ بتاؤ خوش نصیب کون ہے؟ دل سے بتا، سوچ، اور پھر حقیقتاً بھی قبر اور آخرت۔ مولانا روم نے یہ بات کی نا کہ محبوب کی محبت رب سب کو نہیں دیتا، چن چن کر محبوب کی محبت عطا کرتا ہے۔ مال و دولت تو اللہ سب کو دے دیتا ہے، فرعون کے پاس بھی، قارون کے پاس بھی، حامان کے پاس بھی، آج بھی پوری دنیا میں یہودیوں کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت، سب سے زیادہ مال و دولت۔ IMF کا ادارہ کسی یہودی کو چلا رہے، سب سے زیادہ مال و دولت اللہ دشمن کو بھی دے دے، سمجھیے گا، لیکن محبوب کی محبت اسے دیتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے۔ اور پھر میں اپنی بات اور عرض کروں، یہ بھی مولانا روم نے فلسفہ کیا، ہماری توقعات نہیں۔ غلام ہے نا غلام، وہ کبھی آقا کو نہیں چنتا، کبھی دیکھا اپنے مالکین نے؟ پہلے دور میں غلامی کا سلسلہ تھا، آج کے دور میں یوں سمجھیں کہ جاب کا سلسلہ ہے، تو بندہ جاب جب تلاش کر رہا تو اس کو اتنا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ یہ تلاش کرے کہ میں فلاں سیٹ صاحب کے پاس کام کروں گا، فلاں کے پاس نہیں جاؤں، وہ کہے گا جہاں جاب لگتی میں لگ جاؤں، میری اوقات ہی نہیں ہے کہ میں سیٹ صاحب اور اپنے باس کو میں چنوں۔ مولانا روم کہتے ہیں غلام کا کام نہیں آقا کو چننا، آقا غلام چنتا ہے، نہیں سمجھے بات، غلام کبھی بھی آقا نہیں چن سکتا، آقا چنتے ہیں، تو یہ کرم کتنا ہے کہ مدینے والے نے ہمیں اپنی غلامی کے لیے چنا، کتنے بڑے کرم کی بات ہے۔ تو اور میں اسی میں رو رہے کہ اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو میرے پاس بھی یہ کیوں چھوٹی گاڑی ہے، اس کے پاس آپ کی، اسی میں پوری دنیا لگی ہے، تبھی تو حسد عام ہے، تبھی تو نظر بد کے معاملات ہیں، تبھی دو سگے بھائی آپس میں محبت نہیں کرتے، یہ مال ہی کا تو فکرہ تھا، کاش ایک ایک مسلمان بچہ یہ سوچتا کہ یہ گاڑی، یہ مال و دولت تو نصیب کا ہے، کرم یہ ہے کہ میں حضور کا نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں اپنے قریب میرے امام نے کہا تھا نا کہ رحمت اہل والرضا، میں پیسوں والوں کی تعریف نہیں کرتا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارا اعلان نہیں، پیسے والا ہونا بری بات نہیں، لیکن نہ ہونا کوئی عجیب بات نہیں، یہ میرا موضوع ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے صحابہ پیسے والے، نام گنوائیں مجھے، حضرت موجود ہے، نام گنوائیں، 2 3 4، اس سے زیادہ نام نہیں کتاب ہو، حضرت عثمان غنی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، 2 4 اور صحابہ، 1,24,000 کا مجموعی شم کیا، 1,24,000 کا مجموعی صحابہ، اب پڑھنے مال و دولت ٹھیک ہونا بری بات نہیں، حلال ہے تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن میں اس وقت بات کروں جس کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو توجہ دینی کہ میرے پاس سب سے بڑا سرمایہ حضور کی محبت موجود ہے، یہ کوئی مجھ سے چھین کے نہ لے جائے، یہ سرمایہ
محبوب کی محبت تُو نے دی ہے نا، تو اپنے حبیب کے ساتھ اس خزانے کو اضافہ عطا فرما۔ یہ خزانہ میرا بڑھتا رہے، مال تو ختم ہو جائے گا، مال کی کیا اوقات ہے۔ امام غزالی نے لکھا جب سب سے پہلے ایک سکہ بنانا سونے کا تو شیطان نے چوما تھا اور اس پر کہا تھا جو اس سے محبت کرے گا وہ میرا دوست ہوگا۔ سب سے پہلے اس لیے مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ حضور کا دامن ہمارے پاس ہے۔ آئندہ اس پر توجہ دیکھیں، آواز نہیں آ رہی۔ یہ میں پیغام اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھے کہ آپ نے کیا سنا کیا سیکھا۔ یا 6 گھنٹے کی تقریر ہو، 2 باتیں بھی یاد ہو تو مقصد کیا ہوگا؟ سمجھ تو پڑے کہ آپ نے سیکھا کیا ہے، آپ کی توجہ کے ادھر دیکھتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں جو ملا الحمدللہ، جو چاہتے ہیں دعا کریں، کوئی بات نہیں۔ مقصد یہ ہو کہ میں حضور کو امت، میرے پاس حضور کی محبت ہے۔ یہ محبت کم نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکو بہت گھوم رہے ہیں اس میں، آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، بد مذہبوں کی صورت میں انسانی شکل میں بھیڑی ہے، بہت گھوم رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی بہت وائرل لوگ ہیں۔ یہ خزانے کو بچانا، یہ رب نے بہت قیمتی خزانہ عطا کیا حضور کی محبت۔ یاد رکھو، یاد رکھو، واللہ یمین المجاہدین للرحمن کی صحبت میں صدقہ ہماری کیا ہوتا۔ حضور کی محبت میں جسے مل جاتی ہے اس کے سامنے پھر کائنات کی جو بھی شے ہوتی ہے وہ کمتر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی کیا توجہ۔ میرے ذہن کے اندر، میری نظروں کے اندر اور کوئی چیز سماتی نہیں، اس سے تو اپنے محبوب کی بات کروں۔ یہ فوکس ہوگا نا، بندہ دلیر بھی ہوگا، حضور کا وفادار بھی ہوگا، حضور کے در کا چوکیدار بھی ہوگا، پھر وہ سکون سے سوئے گا۔ مال ہے نہیں، چھوڑو اس طرف یا اس طرف ہے، حضور کی محبت کا خزانہ میرے سینے میں موجود ہے۔ میں رسول اللہ کی نام پڑھتے پڑھتے سوؤں گا، صبح فجر میں انشاءاللہ حضور کی نام پڑھتے پڑھتے اٹھ جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ میں آپ کو زندگی کا مقصد دے رہا ہوں، نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس پر آپ نے توجہ دینی ہے کہ یہ جو خزانہ موجود ہے نا حضور کی محبت، اس پر کبھی بھی کوئی آنچ نہ آئے۔ اور سنیں حضور کی محبت اللہ، اس کی دلیل کیا ہے کہ محبوب علیہ السلام سے نسبت رکھنے والا ہر جو شخص ہے وہ ہماری آنکھوں کا تارا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس بات کو لکھا کہ حضور کے صحابہ ہوں یا حضور کے اہل بیت ہیں، ان سب کو حضور کی وجہ سے مانا تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا امام کی قبر پر اللہ کروڑ رحمت اتارے، کرم ہے ہم پر جانے کا، ہمارے بزرگوں نے ہماری کیسی تربیت کی، ایک ایک بات اپنی کتابوں میں بیان کر دی۔ کسی نے کہا اس پر سبحان اللہ نہیں کہنا، سننا توجہ کہ ہمارے نبی کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں ابو بکر اور حضرت عمر جیسے ساتھی ملے، صحابہ ملے۔ ایک گروپ نے یہ کہا کہ حضور کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام علیہا جیسی شہزادی ملی، مولا حسن اور مولا حسین جیسے نواسے ملے، حضور کتنے خوش نصیب۔ ہمارے امام نے فرمایا بات کا انداز یہ نہیں ہے، انداز یہ ہے کہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں مصطفیٰ جیسے آقا ملے، اور حسنین کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں مصطفیٰ جیسے نانا ملے، اور سیدہ کا مرتبہ کتنا بلند ہے جنہیں مصطفیٰ جیسے بابا ملے۔ کیونکہ ہر عزت حضور کی وجہ سے، سب کی رفعت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، سب کی نسبت رسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ فرمائے اس لیے بنیادی بات کی ہے کہ جب بندہ جسے مانتا ہے حضور کی وجہ سے مانتا ہے، پھر وہ بندر بانٹ نہیں کرتا، وہ تقسیم نہیں کرتا، میں 12 کو مانوں گا، میں 4 کو مانوں گا، میں 2 کو مانوں گا، میں 1 کو مانوں گا۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے جتنے بھی حضور کے لاڈلے ہیں، میں سب کو اپنا امام اور اپنے سر کا تاج مانوں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ دیکھو جب بھی لبیک کا نعرہ لگے نا تو ہاتھ پیچھے مت رکھا کرو، یہ مقبول ترین نعرہ ہے لبیک۔ اور جو مجذوب ہے نا، مجذوب جو اس دنیا میں ہوتے ہیں زندہ،
لیکن اس دنیا کے نہیں رہتے وہ، ان کی زبانی یہ بات ہم نے سنی ہے امیر المجاہدین علیہ رحمہ کی موجودگی میں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور خود چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگانا۔ جو حضور کی بارگاہ میں حضوری والی شخصیات ہے نا، میں تو حیران ہوں لوگ اس کو سیاسی نعرہ کہتے ہیں، یہ تو رسول اللہ کی محبت کا نعرہ ہے، اور سیاسی بھی ہے تو سیاست بھی حضور کی بارگاہ سے تو چلی ہے۔ اب سنیے میری بات، جو حضور کی بارگاہ میں حضوری والی شخصیات ہے، حضوری والی کون ہوتی ہے؟ آپ ادھر توجہ کرو پہلے، حضوری والی شخصیات جنہیں حضور کی مجلس نصیب ہوتی ہے، آج بھی حضور کی بارگاہ تک جن کی رسائی ہوتی ہے، ان پیاروں نے یہ بات بیان کی کہ میرا آقا بھی چاہتے ہیں کہ میری امت لبیک کا نعرہ لگے۔ نمبر ایک، نمبر دو، جب بھی لبیک کا نعرہ لگے نا تو پھر آپ کی کیفیت پتا کہ حضور میں حاضر ہوں، لبیک کا معنی کہ حضور میں حاضر ہوں۔ امیر المجاہدین فرماتے جو 3 مرتبہ کہتا نا لبیک یا رسول اللہ، اس کا مطلب ہے حضور دنیا تو دنیا جنت میں بھی میں حاضر ہوں، اور جب بھی لبیک کا نعرہ لگے تو حضور کی بات ہو رہی ہے تو ہاتھ نیچے نہ کریں، ہمیشہ ہاتھ اٹھانا۔ جو رسول اللہ کے نام پر ہاتھ اٹھاتا ہے خدا پہ اپنے فضل سے غیر کے سامنے اس کے ہاتھوں کو پھیلنے نہیں دیتا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ تو یہ 3 باتیں ہوگی۔ پہلی بات تو میں نے ادب پر بتائی کہ باوضو آئیں گے، ٹوپی پہن کر آئیں گے، خوشبو لگا کر آئیں گے، اچھے کپڑے پہن کر آئیں گے۔ دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ حضور کو امتی ہے۔ تیسری بات میں نے یہ بتائی کہ حضور کی محبت کا خزانہ جو نا سینے میں اس کو سنبھال کے رکھا، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور تیسری بات کے ضمن کے اندر میں نے یہ بات بتائی کہ اس پہ دلیل کیا ہے کہ حضور کی محبت ہمارے دل میں ہے کہ جو بھی حضور سے نسبت رکھنے والی شخصیت ہے ہم اس کا دل و جان سے ادب کرتے ہیں، ہم اس کا دل و جان سے ادب کرتے ہیں۔ ہم یہ جو پلمبر مرزا آج کل جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ہم اس بے غیرت جیسے بے ادب لوگ نہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے ادب عطا کیا۔ ادب ہی سب سے بڑی منزل ہے، ادب ہی کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ تو حضور کے بارے میں صحابہ کے بارے میں ایسے بکواس کرتے ہیں، آپ سے بزرگوں نے جو علماء کا ادب دیکھے نا وہ پڑھ لو صرف۔ عالم دین اگر گھر کے اندر موجود ہے تو علماء لکھتے ہیں کہ آپ اس کے دروازے پر دستک نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ خود اپنی مرضی سے نہ آئے۔ علماء کے سامنے آواز بلند کرنا یہ بھی گناہ لکھا، یہ بھی فرمائے کہ حضور کی بارگاہ میں آواز بلند کرنا منع ہے۔ ایسے جو حضور کے وارثین علماء حق ہیں ان کے سامنے بھی آواز بلند نہیں کر سکتے، یہ ادب لکھا۔ لیکن آج قوم کو بدتمیز بنا دیا، آج قوم کو اوور کانفیڈنس کر دیا، اظہار رائے کے نام پر قوم کو دوسری طرف لے کر چلے گئے۔ یاد رکھو اگر ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں، اور یہ پھر جب اس ہمارے اندر پہنچ ہم تو یہ کہتے ہیں یار قوم اس پہ جھگڑے کر رہی ہے کہ نام چننا چاہیے کہ نہیں چننا چاہیے، حضور پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنی چاہیے کہ نہیں، جب حضور کی باتیں کے بعد ختم کرو۔ رسول اللہ کے لیے اس سے بڑی کو دلیل ہے، بولے اس سے بڑی کو دلیل ہے۔ آپ کا دل ہوا رات 3 بجے آپ اٹھے، بالفرض آپ نے اپنی والدہ کے سر میں ٹیل ڈالا، اپنے والد کے پاؤں دبائے، برابر میں 2 نمبر آپ کی رہتا ہے، آپ نے اس کو صبح فجر میں بتایا یار آج رات کو 3 بجے میں نے اپنی والدہ کے سر میں ٹیل ڈالا اور اپنے والد کے پاؤں دبائے، بہت شکر ملا۔ اور وہ سامنے سے کہتے کہ کون سے صحابی نے اپنی والدہ کے سر میں تیل ڈالا تھا، کون سے صحابی نے رات 3 بجے اپنے والد کے پاؤں دبائے تھے۔ آپ کی طرح دماغ کیوں کر دیا؟ سمجھے تو پاگل تو نہیں ہے؟ وہ کہے گا بھائی بتاؤ صحابہ نے کیا تو تم کرو۔ آپ کو کہ بھائی صحابہ نے ماں باپ کا ادب کر کے بتایا، شریعت یہ کہتی ہے ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ اب جس کو جب موقع ملے ادب کرے اپنی بارگاہ سے اجر پائے گا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات میں یہ مقصد اس نے اپنے بندوں کو بیان دیا کہ رب فرماتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے محبوب کا ٹوٹ کے ادب کرو، دل و جان سے سب سے بڑھ کر میرے محبوب سے محبت کرو۔ اب درود پڑھ کے کرو، لبیک کا نعرہ لگا کے کرو، میلاد منا کے کرو، انگوٹھا چوم کے کرو، جیسے کرو کہ اپنی بارگاہ میں اجر و ثواب پالو۔
پھر ہم قادیانیوں کو 2 نمبر لوگوں کو کب جواب دیں گے؟ ہم اسی پہ لڑیں گے۔ اس لیے خدا کے واسطے آپ میں یہ جو خزانہ، جو سرمایہ آپ کے سینے میں موجود ہے عشق کا، اس کو آپ نے اپنے اندر بچا کے رکھا۔ اب جو میرے پاس تھوڑا سا وقت باقی ہے اس میں حضور سیدنا فاروق اعظم کے حوالے سے بات کریں۔ حضرت عمر کون ہے؟ پوری کائنات کا ہر فرد، بات سمجھ کر رہا ہوں، کیا آخری بات، کائنات کا ہر فرد اس نے حضور کو چاہا، حضور مل جائے، حضور کی نظر مل جائے، حضور کی توجہ مل جائے، تو چاہنے والے کو مرید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرید۔ اور پیر صاحب جس مرید کو خود چاہے تو پھر وہ مرید نہیں رہتا، وہ مراد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ مراد، کہ اس کو چاہا اللہ۔ اے فاروق اعظم، آپ کی عظمتوں پر کروڑوں سلام، اے حضرت عمر آپ کی شان پہ کروڑوں سلام، کہ سب سے پہلے کیا، سب سے پہلے مصطفیٰ نے چاہا کہ عمر مل جائیں۔ یہ معرفت کتنا بڑا موضوع ہے نا تصوف کے اندر، چاہ۔ جب چاہ ہوتی ہے نا تو پھر سامنے کام بن جاتا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ تو امام میں اس کے پیچھے چاہ کیوں ذکر ہوتی ہے؟ اندر چاہ ہوتی ہے نا کسی چیز کی، چاہ تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ بس نیت کرنے سے کام ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی چاہ سب سے پہلے یہ ہوئی تو عمر میں ہے۔ آواز نہیں آتی یا بلند آواز سے اور قرآن یہ ذکر کرتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارا محبوب اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، جو ہم وحی کرتے ہیں وہ کرتا ہے ہمارا محبوب۔ پتہ کیا چلا کہ حضور نے جو چاہا تو حضور کی چاہت اس کا سبب بھی رب کا ارادہ، یعنی سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ ارادہ کیا کہ عمر محبوب کو دینا ہے، پھر محبوب کے دل میں چاہت آئی کہ مولا عمر دے دے۔ پوری کائنات اور کائنات کا ہر فرد مصطفیٰ کا مرید ہے، عمر مصطفیٰ کے مرید بھی ہے، مصطفیٰ کی مراد۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب نے عرض کی اللہم اعز الاسلام۔ اس کا ترجمہ امیر المجاہدین نے زبان پر کرتا ہے۔ امیر المجاہدین نے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ عمر دے دے اسلام کا کام ہو جائے گا۔ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا کر۔ نہیں سمجھ پوری دنیا کے اندر جس انسان کو عزت چاہیے وہ اسلام کے دامن سے جڑ جائے، عزت والا ہوگا۔ اے عمر تیری شان کتنی بلند ہے کہ حضور کہتے ہیں مولا اسلام کو عمر کی وجہ سے عزت یہ ہے حضرت عمر۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور نے دعا کی 3 دن سے پہلے اوپر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے فوراً۔ تو حضرت عمر وہ ہیں جنہیں حضور نے چاہا، نہیں سمجھ، جنہیں حضور نے یا اللہ عمر دے دے، یا جسے مصطفیٰ خود مانگے، آواز سے بولنا ہے، جسے مصطفیٰ خود مانگے، رب جس ہستی کو محبوب کی بارگاہ میں دینا چاہے
وہ عمر ہے. بولو نا سبحان اللہ. حضرت عمر ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آئے, تلوار گلے میں تھی. جیسے حضرت حضور کے بارگاہ میں پہنچے, میں بیٹھ گیا, کلمہ پڑھ لیا. ابھی تو یہاں حضرت عمر نے کلمہ پڑھا, جبریل حضور کی بارگاہ میں آ گیا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے لقد استبشر اہل السماء, یا رسول اللہ باسلام عمر, حضور عمر نے اسلام یہاں قبول کیا ہے, فرشتے آسمان پر خوشیاں منا رہے ہیں. کیا ہستی ہوں گی یار, کیا ہستی ہیں, یعنی دھوم دھام مچ گئی پوری کائنات میں. زمین تو زمین, آسمان میں بھی خوشیاں منانا شروع ہو گئے. عمر نے اسلام قبول کر دیا, عمر اسلام لے آئے. یہ ہے حضرت عمر کی شان. بولو سبحان اللہ. جو حضرت عمر پر بھونکتا ہے وہ خود ہی برباد ہوتا ہے اور وہ خود ہی اپنے آخرت برباد کرتا ہے. بتاؤ آج بھی سنہری جالیوں کے پیچھے گنبد خضرا کے سائے میں محبوب کے قرب میں جو آرام کر رہے ہیں وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم. بولو سبحان اللہ. یہ حضرت عمر کی شان. اللہ اکبر. یہاں پر امیر المجاہدین نے ایک نکتہ دیا, وہ پیش کرے. سننا ہے آپ کو؟ ولی ولی ہوتا ہے. اللہ بابا جی کے سب کے ہمیں جو حضور سے وفا کی نعمت عطا کی, حضور کے عشق اللہ ہمیں عطا کرتا. مانگو, یہ بہت بڑی نعمت اور سب سے بڑی نعمت ہی ہے. امیر المجاہدین فرماتے ہیں کیا وجہ ہے, یہ پیغام میں آپ کے یاد کی گفتگو اور بات ختم کروں. امیر المجاہدین فرماتے ہیں کیا وجہ ہے, غور تو کرو. لاکھوں انسان ہوتے ہیں, اللہ نے بھی صرف ارادہ کیا حضرت عمر کو دینے کا, اور محبوب نے بھی صرف چاہا تو حضرت عمر کو چاہا کہ یاد ہے. کیوں؟